ناظرین، قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء اور ابدال وہاں ہجرت کر جائیں گے، تو پھر سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے پانچویں بادشاہ ہوں گے جنہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے نام سے پہچانا جائے گا۔ ناظرین، حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم اور زیادتیوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ ناظرین، حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں اشارہ ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہوئی ہے کہ حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے، نیز ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، نہ کہ امام حسن عسکری۔ ناظرین، امام مہدی علیہ السلام والد کی طرف سے حسنی جبکہ والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے۔ آپ کی سابقہ پشتوں میں سے کوئی والدہ حضرت عباس کی اولاد سے ہوں گی، لہذا آپ حسنی بھی ہوں گے، حسینی بھی اور عباسی بھی۔ ناظرین، حضرت امام مہدی علیہ السلام اخلاق، آداب اور عادات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہوں گے، مگر شکل و صورت میں پوری طرح مشابہ نہ ہوں گے، اگرچہ بعض باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہیں، چوڑی پیشانی والے، اونچی ناک والے اور 7 سال سلطنت فرمانے والے۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر ہوں گے کہ چوڑی پیشانی اور اونچی ناک شریف، یہ دونوں صفتیں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ ناظرین، اب تک ہم جان چکے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہیں، ان کا حسب نسب کیا ہے اور وہ کون سی صفات کے مالک ہیں، اور یہاں یہ سوال بھی لازم ہے کہ ان کا ظہور کب ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ ماہ رمضان میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے، وہاں اولیاء حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ انکار فرمائیں گے اور غیب سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام تشریف لے جائیں گے اور آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر امامہ ہوگا، اور ایک منادی یہ آواز بلند کرتے ہوئے آئے گا کہ یہ مہدی ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں، لہذا تم ان کی اتباع اور پیروی کرنا۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا کہ اس کا نام معلوم نہیں ہوگا، مگر یہ آخری خلیفہ ہوگا جس کے بعد امام مہدی خلیفہ ہوں گے۔ ممبروں میں اختلاف ہوگا کہ کسے خلیفہ چنیں، تو اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے تشریف لے جائیں گے، اس خوف سے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ چن لیا جائے۔ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ لوگوں سے چھپے ہوئے مکہ مکرمہ کی کسی گھر میں تشریف فرما ہوں گے، مگر مکہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے اور انہیں باہر لائیں گے اور انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ مبارک پر بیعت کریں گے، حالانکہ وہ صاحب اسے ناپسند کرتے ہوں گے۔ یہ لوگ ان سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے۔ اس وقت شام کا بادشاہ کافر ہوگا، جب اسے ان کی خلافت کا پتہ لگے گا تو وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کی طرف شام سے ایک لشکر بھیجے گا جس کا نام لشکر سفیانی ہوگا۔
اس لشکر کو مکہ مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس لشکر میں صرف ایک شخص بچے گا جو ان کی ہلاکت کی خبر لوگوں تک پہنچائے گا۔ جب حضرت امام مہدی کی یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہوگی تو ان کے پاس شام کے ابدال اور عراق والوں کی جماعتیں آئیں گی تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش کا ایک شخص نکلے گا جس کے ماموں بنو کلب سے ہوں گے۔ یہ خبیث انسان اپنے ماموں کی مدد سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجے گا۔ امام مہدی کا لشکر ان پر غالب آئے گا اور امام مہدی علیہ السلام کو فتح حاصل ہوگی۔ دوسری روایت میں ہے کہ نقصان میں ہوگا وہ شخص جو بنی کلب سے حاصل شدہ مال غنیمت میں شریک نہ ہوگا۔ خلیفہ مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے اور اسلام مکمل طور پر زمین میں مستحکم ہو جائے گا۔ ناظرین، یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دور حکومت کتنے عرصے کے لیے ہوگا یا وہ کتنے سال تک دنیا پر حکومت کریں گے؟ تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام 7 یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے۔ ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کو قرب قیامت کی علامت میں سے بیان کیا گیا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے نام، نسب، ظہور کا زمانہ اور خصوصی علامات احادیث متواترہ سے ثابت ہیں۔ ان کے ظہور کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا زمانہ کچھ پہلے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کے زمانے میں نزول فرمائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اصحاب کہف حضرت مہدی علیہ السلام کے مددگار ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام ملک شام جا کر دجال کے لشکر سے جہاد و قتال کریں گے۔ اس وقت دجال کے ساتھ 70,000 یہودیوں کا لشکر ہوگا۔ یہ سب علامات اور اس کے علاوہ اور بھی علامات احادیث متواترہ سے ثابت ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کوئی ڈکے چھپے انداز میں نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا میں ان کی شہرت ہوگی اور احادیث میں بتائی ہوئی تمام علامات ان پر صادق آئیں گی۔